السلام علیکم۔ آج ہم بات کر رہے ہیں سرکاری ملازمین اور پینشنر سے جڑی دو بہت بڑی خبروں پر۔ ایک طرف سپریم کورٹ کا ایک ایسا فیصلہ آیا ہے جو ہزاروں پینشنرز کے لیے آپ سمجھے کہ کسی لاٹری کی طرح ہے، اور دوسری طرف حکومت کچھ ایسی اصلاحات لا رہی ہے جو کام کرنے والے اور نہ کام کرنے والے ملازمین میں ایک واضح لکیر کھینچ دے گی۔ تو آئیے ان دونوں اہم اپڈیٹس کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ایک بہت ہی بنیادی سوال سے شروعات کرتے ہیں۔ کیا پینشن حکومت کی طرف سے کوئی خیرات یا احسان ہے، یا پھر یہ ایک ملازم کا قانونی حق ہے؟ اسی سوال کا جواب ہماری پہلی بڑی خبر میں چھپا ہوا ہے۔ پہلی بڑی خبر کا تعلق ہے سپریم کورٹ کے ایک تاریخی فیصلے سے۔ اس فیصلے نے ان پینشنرز کے لیے امید کی ایک نئی کرن پیدا کی ہے جنہیں پہلے ان کے حق سے محروم کر دیا گیا تھا۔ یہ صرف ایک شخص کی جیت نہیں بلکہ ایک بہت بڑے اصول کی فتح ہے۔ یہ کہانی ہے محمد عثمان نامی ایک پینشنر کی۔ انہوں نے اپنے حق کے لیے ایک بہت لمبی جنگ لڑی۔ 20 سال سے زیادہ کی سروس پوری کرنے کے بعد جب انہوں نے استعفیٰ دیا تو ان کے محکمے نے انہیں پینشن دینے سے صاف انکار کر دیا، لیکن وہ ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں تھے۔ محمد عثمان کا یہ سفر واقعی بہت لمبا اور مشکل تھا۔ دیکھیں، 2007 میں انہوں نے استعفیٰ دیا اور ان کی پینشن کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ معاملہ فیڈرل سروس ٹریبیونل تک پہنچا، لیکن وہاں سے بھی فیصلہ ان کے خلاف ہی آیا۔ آخر میں انہوں نے ملک کی سب سے بڑی عدالت یعنی سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا، جو ان کی ہمت اور استقامت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اور پھر سالوں کی اس لمبی جدوجہد کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک ایسا فیصلہ سنایا جو آنے والے وقتوں کے لیے ایک مثال بن گیا۔ سپریم کورٹ نے اس کیس میں ایک بالکل واضح اصول طے کر دیا۔ عدالت نے کہا کہ پینشن کوئی خیرات نہیں ہے، یہ ایک قانونی حق ہے، اور اسے صرف اس وجہ سے ختم نہیں کیا جا سکتا کہ درخواست دینے میں دیر ہو گئی یا ملازم نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اسی ایک اصول کی بنیاد پر عدالت نے فیڈرل سروس ٹریبیونل کا فیصلہ بھی کالعدم قرار دی۔ تو اس فیصلے کا نتیجہ کیا نکلا؟ محمد عثمان کے لیے تو یہ واقعی کسی لاٹری سے کم نہیں تھا۔ انہیں 2007 سے لے کر آج تک کی ساری بقایا پینشن ایک ساتھ ادا کی جائے گی، اور یہ فیصلہ ان جیسے ہزاروں دوسرے لوگوں کے لیے بھی ایک راستہ بناتا ہے جن کے کیسز اسی طرح کہیں نہ کہیں پھنسے ہوئے تھے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی ہی صورتحال سے گزر رہا ہے تو اسے کرنا کیا چاہیے؟ قانونی راستہ کیا ہے؟ سب سے پہلا قدم ہے اپنے محکمے کو باقاعدہ درخواست دینا۔ اگر وہاں سے انکار ہو جائے تو پھر سروس ٹریبیونل جانا ہوگا، اور اگر وہاں بھی بات نہ بنے تو آخری حل کے طور پر سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ سارے مراحل ترتیب سے طے کرنے ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک طرف تو عدالتی فیصلے سے ملازمین کے حقوق کو تحفظ مل رہا ہے، لیکن دوسری طرف اب حکومت خود سول سروس میں بڑی اصلاحات لا رہی ہے تاکہ کارکردگی کو بہتر بنایا جا سکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک ایسے نئے نظام کا اعلان کیا ہے جس کا مقصد سرکاری دفاتر میں کام کاج کا پورا طریقہ ہی بدل دینا ہے۔ ان اصلاحات کے پیچھے دراصل ایک نیا فلسفہ ہے۔ اب سرکاری ملازمین کی ترقی اور ان کو ملنے والی مراعات کا تعلق صرف سینیورٹی سے نہیں ہوگا، بلکہ اسے براہ راست ان کی کارکردگی کے ساتھ جوڑا جائے گا۔ پرانے اور نئے نظام میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پہلے جہاں ترقی زیادہ تر اس بات پر ہوتی تھی کہ کون کتنا سینئر ہے، وہیں اب نئے نظام میں کارکردگی کو بنیاد بنایا جا رہا ہے۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ جو اچھا کام کرے گا اسے شفاف طریقے سے انعامات بھی ملیں گے اور بونس بھی۔ اس نئے فلسفے کو ایک جملے میں سمجھنا ہو تو وہ یہ ہے کہ محنتی اور کام نہ کرنے والے برابر نہیں ہوں گے۔ مطلب بالکل صاف ہے، جو بہتر کارکردگی دکھائے گا اسے دوسروں سے الگ سمجھا جائے گا اور اس کی بھرپور حوصلہ افزائی بھی کی جائے گی۔ تو کارکردگی پر مبنی اس نئے سسٹم کے عملی نتائج کیا ہوں گے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کا سرکاری ملازمین پر براہ راست کیا اثر پڑنے والا ہے۔ اب اس نئے نظام میں ترقیاں، بونس اور دوسری مراعات سب کچھ پرفارمنس سے جڑ جائے گا۔ جو اچھا کام کرے گا اسے اضافی الاؤنسز ملیں گے، جبکہ جس کی کارکردگی خراب ہوگی اس کی نہ صرف مراعات رک سکتی ہیں بلکہ اسے نوکری سے بھی نکالا جا سکتا ہے۔ یہ سرکاری ملازمت کے پورے تصور میں ایک بہت ہی بنیادی تبدیلی ہے۔ ان تمام اصلاحات کا آخری مقصد کیا ہے؟ حکومت کا کہنا ہے کہ اس سے محکموں کے اندر ایک صحت مند مقابلے کی فضا بنے گی، ملازمین میں بہتر کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ سول سروس زیادہ مؤثر طریقے سے عوام کی خدمت کر سکے گی۔
تو آخر میں یہ بڑا سوال ہمارے سامنے ہے کہ ایک طرف پینشن کے حق کا تحفظ اور دوسری طرف کارکردگی کی بنیاد پر سخت احتساب، یہ دونوں تبدیلیاں مل کر پاکستان کی سول سروس کے مستقبل کو آخر کس طرح سے بدلیں گی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہمیں آنے والا وقت ہی دے گا۔